بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد افضل البشر اجمعین والتابعین له بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا من هؤلاء الموفقین یا رب العالمین. حضرات خواتین اور معزز سامعین، آج کا ہمارا موضوع درس تفسیر ہے کہ جرم چھپتے یا جرم چھپتا نہیں اور ظلم کبھی بھی پنپتا نہیں. تو اس موضوع کے لیے سورہ بقرہ کی ہمارے سامنے دو آیتیں ہیں، یعنی ہماری آج کی تفسیر کا موضوع دو آیتیں ہیں. آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73، یعنی آیت نمبر 72 اور آیت نمبر 73 سورہ البقرہ. جیسے کہ میں نے عرض کیا، موضوع ہے کہ جرم چھپتا نہیں اور ظلم کبھی پنپتا نہیں. تو آئیے سب سے پہلے تلاوت کی جاتی ہے ان آیات کی، اور بعد ازاں ہم ان کی انشاءاللہ العزیز تفسیر کریں گے، جو مختصر ہی ہے، زیادہ طویل نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. یہ دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی. ان کو میں نے عنوان جو دیا ہے کہ جرم چھپتا نہیں اور ظلم کبھی بھی پنپتا نہیں، یہ اس لیے کہ شروع میں جب البقرہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، بنی اسرائیل کی گائے کا، جب ایک مقدمہ تمہید کے طور پر طویل حدیث کے ذریعے ہم نے تفسیر کی تھی، اس میں یہ ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لا ولد انتہائی غنی اور دولت مند آدمی تھا. اس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. اس بھتیجے نے کیا کیا کہ جلد بازی کی، اور عربی کا یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا یہ مثل کہ من عجل شیء قبل اوانہ یجزی بحرمانہ. جو کسی چیز کو اس کے وقت سے پہلے حاصل کرنا چاہے تو وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. کوئی کہیں میوہ کچے توڑ کر کھانا چاہے تو ان میووں کے ذائقے سے محروم ہو جاتا ہے، الٹا بیمار ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اسی طرح کوئی شخص اپنی بیوی کو ایسی بیماری میں جس میں اسے موت کا خدشہ ہو طلاق دے تو وہ طلاق نہیں واقع ہوتی، کیونکہ اس بات کا یہاں پر خدشہ ہوتا ہے کہ وراثت سے محروم کرنے کے لیے دیا گیا ہے. اسی طرح اگر کوئی وارث اولاد فلیعاذ باللہ باپ کو قتل کر دے تو وہ شرعاً محروم ہو جاتی ہے وراثت سے، کیونکہ یہ وہی قاعدہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا، من عجل شیء قبل اوانہ یجزی بحرمانہ. جو کسی چیز کو وقت سے پہلے، ٹائم سے پہلے ہتھیانے کی کوشش کرے، اس کے اصل وقت سے پہلے، یہ تو ظلم تو ہے ہی ہے. وضع شیء فی غیر محلہ، اور محروم بھی ہو جاتا ہے. اب دیکھیں، یہ بنی اسرائیل کا نوجوان اپنے مالدار چچے کا اکیلا وارث تھا. چچے کی وفات کے بعد وہی وارث بنتا، قریب ترین مرد رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. لیکن اب اس نے چچے کے مال کو ہتھیانے کے لیے اسے قتل کیا رات کے اندھیرے میں، اور پھر اٹھا کر دور کسی بری کے دروازے پر، بے گناہ اور معصوم آدمی کے دروازے پر لے کر پھینک دیا، اور صبح کو اپنے علاقے محلے میں شور کیا اور لوگوں کو لے کر اس بے خبر آدمی جس کے دروازے پر اپنے چچے کی لاش لے کر پھینک دی تھی، وہاں جا کر اس نے رولا مچایا اور آفت
کہ بھائی ان لوگوں نے میرے چچے کو قتل کیا، ایک چچے کی جائیداد پر بھی تاکہ قابض ہو، اور دوسرے یہ کہ ان سے دیت لے یا لحاجت من نفس، اور بھی امکانات ہو سکتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ جرم عموماً بالخصوص قتل جیسے اس طرح کے جرائم چھپتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ظلم سے بھی بچائے اور ظالموں کو قہر سے بھی بچائے کہ بے بس مظلوم ہو کر رہیں۔ تو اب کیا ہوا کہ مسئلہ جب زیادہ بڑھ گیا تو لوگوں نے کہا کہ بھئی لڑائی جھگڑے کی کیا ضرورت ہے، اس ہاتھا پائی کی، سیدھے شور و غل کیے بغیر ہم میں اللہ کے نبی موسیٰ کے پاس جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے مسئلہ رکھا تو حضرت موسیٰ نے اللہ کی وحی کی روشنی میں کہا ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ پھر خیر تفسیر آپ نے اس سے پہلے سنی، تو اصل یہ دوبارہ میں نے مختصراً گزشتے سے پیوستہ یا آج تک کا سبق اسی لیے دہرایا تھا کہ آج کے اس عنوان کو، جو درس کا عنوان ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں اور آگے تفسیر سنیں۔ اب اللہ تعالیٰ کہتا ہے بنو اسرائیل کو وَإِذْ قُلْتُمْ نَفْسًا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، کہ یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک جان کو مار ڈالا، اضحاک روح کیا، اور ایک بے گناہ انسان کو قتل کیا، اور اس میں تمہارے درمیان میں جھگڑا ہوا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا تَنَازَعْتُمْ فِيهَا، اس میں تم نے جھگڑا اور تنازع کیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم چھپا رہے تھے جرم کرنے کے بعد، اپنے جرم کو دوسروں پر ڈال رہے تھے، اللہ نے اسے ظاہر کرنا ہی تھا۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ کہا کہ تم اس گائے کے گوشت کو، اللہ نے مبہم رکھا ہے تو ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس میں کوئی دنیاوی دینی فائدہ ہوتا تو اللہ ذکر کرتا کہ کون سے گوشت کے حصے کو، اب یہ لے تو کرنا فلاں حصہ کوئی بھی، المہم پوری گائے ذبح کرنے کے لیے کہا کہ اس کے گائے کے گوشت کا کوئی بھی ٹکڑا جا کر اس میت کے ساتھ ٹچ کیا جائے، مارا جائے، تو کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، ایسے ہی اللہ تعالیٰ یعنی اللہ کی حکمت ہم پہلے بیان کر چکے ہیں اس گائے کے سلسلے میں، عقدی بھی کہ گائے کی قدسیت ذہن سے نکلے جو بنی اسرائیلیوں کے اندر آ چکی تھی، گائے کی بے بسی ظاہر ہو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پاک رزق ہے، معبود نہیں، اور دوسری چیز یہ کہ ظالم کے ظلم، مجرم کے جرم کو ظاہر کرنا، تیسری بات یہ ہے کہ ایک غریب کی مدد کرنا جس نے گائے کے وزن کے برابر سونا لے کر اس گائے کو بیچا۔ تو مختصراً اللہ کہتا ہے ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا کچھ حصہ لے کر میت لاش کے ساتھ ٹچ کرو تو اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کر دے گا، اور مردے نے زندہ ہو کر اپنے قاتل کو بتایا جو اپنا اس کا بھتیجا ہی تھا۔ اس کے بعد پھر جیسے لاش تھی، لاش کی لاش واپس پلٹ گئی، یعنی مر گیا۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور اللہ اپنی آیات دکھاتا ہے۔ یہی آج کا اہم مسئلہ تفسیر ہے۔ آگے ہم چلیں گے کہ کیسے اللہ تعالیٰ اور کہاں کہاں آیات کو دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے معجزے اور آیات کو ایسے ہی تمہارے سامنے ظاہر کرتا ہے لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو، دنیا کو سب کچھ نہ سمجھو، آخرت میں دوبارہ قبروں سے زندہ ہونے، حساب و کتاب پر ایمان رکھو اور اس کی تم تیاری کرو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر وحی کے ذریعے اور اسی طریقے سے اپنے قرآن کے ذریعے تمہیں حکم دیا ہے آخرت کی تیاری کرنے کا۔ اب دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہاں پر تفسیر کرتے ہوئے، کہتے ہیں فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا اے اختلفتم، وہاں قضا قال مجاہد واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، کہا ما تو غیب، جو تم نے غیب کر رکھا تھا، چھپا رکھا تھا، فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو امام بخاری کہتے ہیں کہ هذا البعض أي شيء كان من أعضاء هذه البقرة والمعجزة حاصلة، گائے کا کوئی بھی حصہ کیوں نہ ہو تو اللہ کی طرف سے معجزہ، اللہ کے نبی کا معجزہ، یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے۔ خرق العادہ کام ضروری نہیں کہ ہم حصوں کی تعین کریں، اگرچہ وہ کوئی نہ کوئی معین حصہ ہوگا، لیکن اس کی تعین میں کہ گائے کے کس حصے کو، گوشت کے کس ٹکڑے کو لاش کے ساتھ ٹچ کیا گیا، اگر اس میں کوئی دینی دنیاوی فائدہ ہوتا ہمیں تو اللہ ضرور بتاتا،
اور اللہ تعالیٰ ہر فائدہ مند بات کو بتاتا ہے، جس کی کوئی ذکر نہیں خود سمجھی جاتی ہے اس کی تفصیل میں اللہ تعالیٰ قرآن میں نہیں جاتا۔ اللہ نے مبہم رکھا ہے، اور صحیح کسی حدیث کے ذریعے، اتھینٹک حدیث کے ذریعے معصوم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ گائے کا کون سا حصہ ہے، لہذا اللہ کے ابہام کو مبہم ہی رہنے دیں۔ اور اللہ کا فرمان کذالک یحیی اللہ الموتی، یعنی انہوں نے گوشت کا وہ ٹکڑا میت پر مارا تو وہ زندہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مردہ زندہ کرنے کی اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے آنکھوں کے سامنے کس طرح مشاہدہ کیا، کیونکہ ان کا یہ اعتراض تھا نا کیف یحیی اللہ الموت۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاد پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایک حجت بنایا تا قیامت اپنے بندوں کے لیے۔ اور دو چیزیں، ایک یہ کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی کہ ان کے درمیان میں جو تنازع چل رہا تھا، پرابلم جو کیس چل رہا تھا، اس خصومت اور اس جو ہٹ درمی، ایک آدمی قتل کرنے کے باوجود ہٹ درمی کر رہا تھا، دوسرے بے گناہ لوگوں پر تہمت لگا رہا تھا، تو اس کا تصفیہ اور کیس یہاں پر سالو ہو گیا۔ اور اگر آپ غور کریں تو صرف ایک صورت میں، اگر ہم اور آپ تلاوت کرتے ہو غور کریں، صرف ایک صورت میں سورہ بقرہ میں 5 مقامات پر اللہ رب العالمین نے موت کے بعد زندگی کا ذکر کیا ہے۔ نمبر 1، بنی اسرائیل کا واقعہ شروع میں آپ پڑھ چکے ہیں، ثم بعثناکم من بعد موتکم، کہ ہم نے تمہارے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کو مارا، کوہ طور پر جو گئے تھے، اس کے بعد انہیں زندہ کیا۔ یہ قصہ وَقِصَّةَ الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ، موت کے ڈر سے جو ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے بنو اسرائیل نکل چکے تھے، یہ آئندہ آئے گا، اسی میں سورہ بقرہ میں ہے۔ اور حضرت دانیال کا کہا جاتا ہے، یا جس کا قصہ اس شخص کا جو بستی یعنی بیت المقدس کے تباہی کے بعد بخت نصر اور آتش پرستوں نے تباہ کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، جلا دیا تھا، اس کے بعد گزرا اور کیسے کہا کہ یہ دوبارہ آباد ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مارا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا۔ ان کے گدھے کو بھی، گدھے کی ہڈیاں بالکل مطلب صرف بچی تھی، جبکہ کھانا جو ساتھ ان کے تھا وہ ویسے ہی رہا، اور ان کے سامنے گدھے کو کس طریقے سے زندہ کیا، یہ اسی سورہ بقرہ میں یہ واقعہ موجود ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور 4 پرندوں کا، جن 4 پرندوں میں مفسرین کہتے ہیں کہ انسان کی کوئی نہ کوئی خوبی، کوئی نہ کوئی خصلت پائی جاتی ہے، اس لیے ان 4 پرندوں کے بارے میں اللہ نے کہا حضرت ابراہیم کو، حضرت ابراہیم کے اطمینان قلب کے لیے، جیسے حضرت ابراہیم نے اسے بیان بھی کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، قال اولم تؤمن، اللہ نے کہا کیا ایمان نہیں ہے؟ کہا بلا یا رب العالمین، مجھ پر ایمان ہے، لیکن اطمینان قلب کے لیے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیف تحیی الموت، کس طرح تو مردوں کو زندہ کرتا ہے، میرا ایمان ہے، لیکن تاکہ اطمینان قلب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا فخذ 4 من الطیر فصرهن الیک، 4 پرندوں کو لے لیں اور ان کو ذبح کر کے سر کاٹ کے اپنے پاس رکھیں، ثم ادعوهن یأتینک سعیا، پھر انہیں بلائیں، وہ دوڑتے ہوئے زندہ ہو کر چلے جائیں گے، ان کے اعضاء آپس میں خود بخود کس طرح ملیں گے میرے حکم سے، یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور 4 پرندوں کا واقعہ اللہ رب العالمین 5ویں نمبر پر اسی صورت میں بیان کرتا ہے کہ زمین بالکل قحط سالی کے بعد بنجر ہو جاتی ہے، بالکل خشک اور ویران ہو جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین آسمان سے بارش برسا کر اسے دوبارہ سرسبز و شاداب کر دیتا ہے، وہ گرینری اور لہلہانے لگتی ہے گرینری کے ساتھ۔ تو اسی طرح جسم اگرچہ زمین میں بوسیدہ ہڈیوں میں کیوں نہ تبدیل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں زندہ کر کے قبروں سے اٹھائے گا، جیسے کہ ابو داؤد الطیالسی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں ابو رزین العقیلی سے۔ ابو رزین عقیلی کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ کیف یحیی اللہ الموتی، کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابوں میں کہ ہمیشہ
جواب دینے کے باوجود، جبکہ آپ کے الفاظ خود دلیل ہوتے، کیونکہ وما ینطق عن الہوی ان ہو الا وحی یوحی، اس کے باوجود کوئی موقع فروگزاشت نہ کرتے کہ قرآنی آیات سے استدلال کرتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اما مررت بواد ممحل، کیا کسی ویران وادی سے تمہارا گزر نہیں ہوا، یعنی بے آب و گیا وادی سے، ثم مررت به خضرا، پھر دوبارہ وہاں سے گزر ہوا اور وہ بالکل لہلہا رہی تھی، سرسبز و شاداب تھی. قال بلا، کہا ہاں یا رسول اللہ ایسے تو ہوا ہے بارہا کہ ہم کسی وادی سے جاتے ہیں، اس کو بالکل ویران دیکھتے ہیں، پھر دوبارہ آسمان سے بارش ہونے کے بعد یا اسے اللہ رب العالمین کی طرف سے جب پانی نصیب ہوتا ہے تو وہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. قال بلا قال كذلك النشور، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں تم نے تسلیم کی نہیں بات، تو ایسے ہی دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا. یا کہا كذلك يحيي الله الموتى، ایسے ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرے گا. دیکھیے مسند الطیالسی 1089 اس کا پیج ہے، اور امام احمد نے مسند میں روایت کیا ہے 16,261، 16,262 اور 16,265 پر. اور اسی طریقے سے رزین، خیر اب مزید لمبی تفصیل میں ہم نہیں جانتے. وَشَاهَدَ هَذَا قَوْلَهُ تَعَالَى، اور دلیل کے طور پر، شاہد کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا یہ فرمان پڑھا، وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، اور ان کے لیے نشانی مردہ زمینیں ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے یعنی ویران بنجر ہونے کے بعد زندگی بخشی. وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا، اور اسی سے تمہارے لیے غلے اور پیداوار اور اناج اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ، جسے وہ غذا کے طور پر حاصل کرتے ہیں. پھر اسی مٹی سے پیدا ہونے والی غذا سے ان کا خون بنتا ہے، اسی سے آگے جوہر حیات، اسی سے آگے افزائش نسل وغیرہ. تو تمام انسانوں کا باپ آدم بھی مٹی سے پیدا ہوا، پھر آگے جو افزائش نسل ہوتی ہے وہ بھی حقیقتاً دیکھیں تو مٹی سے. وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، اور ہم نے اسی زمین جو کبھی ویران و بنجر تھی، بیاب و گیا تھی، صحرا تھی، اسی میں باغات پیدا کیے، کھجور کے باغات اور گریپس انگور کے باغات. وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ، اور اسی میں ہم نے یعنی اسپرنگ اور چشمے پانی کے کھول دیے، امڈا دیے. لِيَأْكُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ، تاکہ وہ باغات، ان کی جو زمین کی پیداوار ہے اسے وہ کھائیں. وَمَا عَمِلَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جو کاشتکاری کر کے فارم میں کاشتکاری کر کے جو وہ اناج وغیرہ پیدا کرتے ہیں. افلا یشکرون، کیا وہ شکر گزار پھر بھی نہیں بنیں گے؟ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، یہ فرض کرتی ہیں ہمارے پر اللہ تعالیٰ کا شکر کہ وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكَ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور اسی طرح عربی کا مشہور مقولہ وَبِالشُّكْرِ تَزِيدُ النِّعَمْ، اور شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں. نعمتوں میں برکت ہوتی ہے ورنہ چھن جاتی ہیں. تھوڑے پر شکر کریں تو زیادہ ملے گا، موجود پر شکر کریں تو جو مفقود ہے غیر موجود وہ بھی ملے گا. موجود پر نہ شکری کی تو مفقود اور دور ہو جائے گا، اور کم پر نہ شکری کی تو زیادہ کیا وہ بھی ہاتھ سے چلا جائے گا. اللہ رب العالمین ہمیں شکر گزار بندہ بنایا اپنی نعمتوں پر، اور کبھی گناہوں کی شامت کی وجہ سے آزمائش آ کر گھیر لیں تو وہاں صبر کرنے والا بنائے، اور جلد ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو شفا میں، عافیت میں، کمزوریوں کو قوت میں، اور محتاجی کو غنا میں، ایمان کی کمزوری کو قوت میں بدل دے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اس کے بعد میں آج دیکھتا ہوں القلم کے اگر کچھ تھوڑے بہت سوالات ہیں ان کا جائزہ لیتے ہیں.